سب سے بہترین کہانی ہے، قرآن حکیم نے کہا سب سے بہترین قصہ ہے، یہ ایک خواب سے شروع ہوتی ہے یہ کہانی اور خواب کی تعبیر پر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے، ایک خواب ہے اور خواب سے یہ سورت شروع ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر کے اوپر یہ سورت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بھائیوں کے حسد کی وجہ سے ایسا ہوا، بھائیوں کے حسد کی وجہ سے۔ جی، اس سورہ کریمہ کی تھیم کیا ہے وہ بہت غور سے سنو۔ تھیم تین تھی وہاں، اتبع ما یوحی الیک ایک، اچھا، اور اس کے بعد وصبر دو، حتی یحکم اللہ بیننا تین۔ اس کے اندر بھی تین چیزیں ہیں، ثق بتدبیر اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی تدبیر پر بھروسہ کرو، وصبر اور صبر کرو، ولا تیأس اور مایوس مت ہو۔ یہ تین چیزیں اس کہانی کی پوری بنیاد ہیں۔ جی، یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں نہیں آ رہی۔ ثق بتدبیر اللہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کی تدبیر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھو، کوئی اچھی چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، اور کوئی بری چیز ہوتی ہے اس کا اچھا نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عجیب و غریب قانون جاری ہے۔ مثلا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف سے محبت کی، محبت ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس محبت نے ان کو کنویں میں پہنچا دیا، کنویں میں چلے گئے۔ اسی محبت کی وجہ سے تو بھائیوں نے ان کو اٹھا کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ تو ایک اچھی چیز سبب بنی ہے ایک بری جگہ پہنچنے کی، کنویں میں۔ جی، اچھا، کنویں میں پہنچنا ایک بری چیز ہے، آدمی مر سکتا ہے اس کے اندر، لیکن یہ بری چیز سبب بنی ایک اچھی چیز کی کہ وہاں مصر میں پہنچے اور عزیز مصر نے ان کو خرید کر اپنا بیٹا بنا لیا، اپنے گھر میں رکھا۔ اچھا، تو گھر میں رکھا گیا، بڑی عزت کے ساتھ ہے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، لیکن یہ اچھی چیز سبب بنی ہے جیل میں جانے کی۔ جی، اچھا، اور جیل میں جانا ایک بری چیز ہے، یہ سبب بنی ہے عزیز مصر بننے کی۔ جی، اگر جیل میں نہ جاتے، خواب کی تعبیر نہ بیان کرتے ان دونوں سے، تو بادشاہ کیسے بنتے تھے؟ دیکھو، ایک چیز اچھی ہوتی ہے، جی، اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے، پھر بری چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے، پھر وہ اچھی چیز ہوتی ہے اس کا نتیجہ برا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، محبت ایک اچھی چیز، اس محبت کا نتیجہ کنویں میں پڑنا ہوا، اور کنویں میں پڑنا ایک بری چیز ہے، اور اس کا نتیجہ ہوا آپ مصر کے بازار میں پہنچے اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچ گئے۔ جی، اور عزیز مصر کے گھر میں پہنچے، کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، اچھی چیز ہے، مگر جیل میں پہنچ گئے۔ جی، اور جیل میں جانا ایک بری بات ہے، ایک خراب چیز ہے، لیکن اس کے ذریعے جیل میں جانے کی وجہ سے بادشاہ بن گئے مصر کے۔ تو ثق بتدبیر اللہ، یہ مت سمجھو کہ بظاہر یہ چیز بری لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس بری چیز کے پیچھے کوئی اچھی چیز ہو۔ جی، ثق بتدبیر اللہ، لہذا اگر کوئی مصیبت آئے تو آپ کو صبر کا دامن اور امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو اس سورہ کریمہ کے اوپر غور کرنا ہے کہ اچھی چیز نظر آ رہی تھی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی برا نتیجہ ہو، اور کوئی بری چیز ہے اس کا نتیجہ اچھا ہو۔ تو ثق بتدبیر اللہ۔ جی، اور یہ قاعدہ ہے، جس چیز سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا، جی، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جی، بہت محبت کیا نا حضرت یوسف سے، حضرت یوسف ہاتھ سے نکل گئے، لہذا کسی چیز سے اتنا دل نہ لگاؤ۔ دنیا سے اگر بہت دل لگاؤ گے نا، تو پھر جب مرو گے، مرنے لگو گے، تو پیچھے مڑ مڑ کر کے دنیا کو دیکھو گے، دنیا تمہیں گھاس ڈالنے والی نہیں ہے، دنیا سے تو نکلنا ہی ہے آپ کو۔ جی، ایک بات تو یہ ہے، اور اس میں ایک خاص بات ہے کہ اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ۔ جی، یہ کنویں میں جو گئے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو زمین میں تمکنت دی، زمین میں تمکین دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اقتدار کی سیڑھی کا پہلا زینہ ہے۔ اگر آپ کو اقتدار حاصل کرنا ہے تو اقتدار کی سیڑھی کا پہلا زینہ آزمائش ہے، پہلا قدم ہی یہ آزمائش ہے۔ آزمائش کے بغیر آپ اقتدار حاصل نہیں کر سکتے۔ جی، ایک بات اور بڑی پیاری ہے، اللہ اکبر۔ یہ جب عزیز مصر کے ہاں گئے تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی بہت خوبصورت تھی، نام نہیں بتایا قرآن حکیم نے۔ جی، کہتے ہیں کہ یہ ان پر عاشق ہو گئی۔ وراودتہ التی هو فی بیتہا، اور پرچایا، گناہ کی طرف بلایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں وہ تھے۔ اللہ، کیا تعبیر، صاف صاف ایسا نہیں کہا گیا
کہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو گناہ پر آمادہ کیا. کن کو؟ یوسف کو. عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، زلیخا نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی. یہ کہنے کے بجائے یوں کہا جا رہا ہے اور گناہ کی دعوت دی پرچایا اس عورت نے جس عورت کے گھر میں وہ تھا. دیکھیں کہ تمہارے اللہ تو تعبیر دیکھ رہے ہیں، جس کو انگریزی میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ she said in whose house he was and sought to seduce him and close all the doors and said come you. اللہ نے فرمایا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك come you. ایسا گناہ پر آمادہ کرنے کے لیے. تو دیکھو اللہ نے تعلیم دی ہے کہ کیسی بھی خراب عورت ہو، کیسی خراب عورت ہو، معلوم ہو جائے کہ خراب ہے، نام مت لو اس کا، ذکر کرتے وقت نام نہ لو، اور جس کو وہ گناہ پر آمادہ کر رہی اس کا بھی نام مت لو، دونوں بدنام ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر، نام مت لو. یہ تعلیم دی گئی ہے. یہ جو گناہ پر دعوت دے رہی تھی اس عورت کا نام نہیں لیا گیا، اور جس کو گناہ کی دعوت دی جا رہی تھی داعیہ اور مدعو دونوں کا نام نہیں لیا گیا. تعلیم ہے اس بات کی کہ گناہ اگر کوئی کر رہا ہو، عورت ہو یا مرد ہو، تو نام نہ لیا جائے. یہ قرآن حکیم کی تعلیم ہے. اور پہلے عورت کا تذکرہ ہے، اسی وجہ سے عورت کتنی بھی بری ہو اس کی برائی کو نہ اچھالا جائے، بالکل بھی نہیں. وراودته التي، نام نہیں لیا گیا. وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جی جیل میں پہنچ گئے، اسی عورت نے جیل بھیجوایا، جیل میں پہنچے. اب اس کے بعد دو اور پہنچ گئے وہاں. ایک کے اوپر الزام یہ تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے، وہ نان بائی تھا، وہ کھانا جو بناتا تھا. جی. اور ایک تھا ساقی، شراب پلانے والا بادشاہ کو. ساقی کے اوپر اور نان بائی کے اوپر، دونوں کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے تو بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے. معاملہ مارج تفتیش میں تھا، لیکن ان کو جیل میں ڈال دیا گیا کہ بھاگ نہ جائیں. تفتیش ہو رہی تھی. جی. یہ دونوں اسی بیرک میں آئے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے. جی. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا یا صاحبی السجن، یہ نہیں کہا انہوں نے اے میرے دونوں ساتھیوں، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا یا صاحبی السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں. یہ جیل بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم دونوں میرے اس جگہ کے ساتھی ہو، عقیدے میں میرے ساتھی نہیں ہو تم. جی. فرق کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم جیل کے میرے ساتھی ہو، عقیدے کے میرے ساتھی نہیں ہو تم. تمہارا عقیدہ الگ ہے، میرا عقیدہ الگ ہے. اور میرا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، تمہارا عقیدہ عقیدہ شرک ہے. اور پھر توحید کی دعوت دے دی انہوں نے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد. دیکھ رہے ہیں آپ، یا صاحبیہ کہہ سکتے تھے اے میرے دونوں ساتھیوں، نہ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں. یعنی میں جیل کا ساتھی ہوں تمہارا، عقیدے میں تمہارا ساتھی نہیں ہوں. تو ساتھی ہوں میں جگہ کا، عقیدے کا ساتھی نہیں ہوں. اس وجہ سے سجن کو لایا گیا. یعنی ایک ایک لفظ ایسا رکھ دیا گیا ہے کہ اگر اس کو وہاں سے نکال لیا جائے تو وہ مفہوم بنے گا ہی نہیں. یہ کسی انسان کا کلام تھوڑی ہو سکتا ہے. جی. اس کے بعد کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ تو وہ بولا، وہ جو نان بائی تھا، کہ میں نے اپنے سر پر خوان رکھا ہوا ہے اور چڑیاں روٹیاں لے لے کر کے جا رہی ہیں. اچھا تو نے کیا دیکھا؟ بولے میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم الزام سے بری ہو جاؤ گے ساقی کو، اور یہ جو نان بائی ہے اسی نے زہر دینے کی کوشش کی ہے، لہذا اس کو سولی دے دی جائے گی اور اس کا مغز، اس کا گوشت پرندے اور کوے اور سب جاندار کھائیں گے. اس کا بتا دیا گیا. اچھا اب جب یہ جانے لگا، کون؟ یہ ساقی. اور حضرت یوسف کو معلوم تھا کہ یہ بچ جائے گا، خواب کی تعبیر بتائی تو کہا کہ جا کر کے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا میرا. جی. ذکر کرنا کہ ایک بے گناہ آدمی جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس آدمی کے ذہن سے بات نکال دی. کئی سالوں تک اس آدمی کو یاد ہی نہیں آیا کہ کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے سال، جتنے ٹائم تک کسی کو کہاں رکھنا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو وہاں سے نہیں نکال سکتی. جی. یہ جو ہے
बादशाह ने उसी टाइम ख्वाब देखा। क्या देखा वो देखो, और ताबीर कैसे निकाली जाती है वो देखो। कहते हैं इब्ने सीरीन के पास एक शख्स आया, कहा कि हजरत मैंने ख्वाब देखा है। कहा कि क्या? कहा कि मैंने ये देखा है कि मेरी चारपाई के नीचे, घर के अंदर चारपाई है कमरे में, चारपाई के नीचे आग जल रही है। अरे कहा जल्दी कर, अपना सामान वामान बाहर निकाल ले, अपने बाल बच्चों को बाहर निकाल ले, तेरा घर गिरने वाला है। और सचमुच जैसे उसने अपने बाल बच्चों को निकाला और घर से सामान निकाला, घर बैठ गया। फिर दूसरी जगह उसने घर बनाया। 4-6 महीने के बाद आया और कहा कि हजरत ख्वाब देखा है मैंने। कहा क्या देखा? वही ख्वाब देखा है। बोले खाट के नीचे ख्वाब, खाट के नीचे जो आग जल रही है, ये ख्वाब देखा मैंने। कहा कि खाट के नीचे खोद, वहां खजाना तुझे मिलने वाला है। कहा कि हजरत अजीब बात है, ख्वाब एक है, ताबीर दो कैसे? कहा कि अहमक कहीं के, वो जब तूने ख्वाब देखा था वो गर्मी में था, इस वक्त सर्दी में तू बता रहा है। जी, गर्मी में आग आदमी को तकलीफ देती है और सर्दी में आग आदमी को राहत देती है। लिहाजा इस वजह से दोनों ख्वाब एक है मगर ताबीरें मुख्तलिफ हैं। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की ताबीर किस तरह बताई, एनालिसिस कैसे किया, तज्जिया देखो कैसे हुआ। कहा कि क्या देखा है बादशाह ने? कहा कि इन्नी अरा सबआ बकरातिन सिमान, 7 मोटी गायें हैं, मोटी मोटी गायें हैं। अच्छा, याकुलुहुन्ना सबून इजाफ, जिसे 7 दुबली गायें खा रही हैं। अच्छा, और क्या देखा? वसबा सुंबुलातिन खुज़्र, और 7 हरी बालियां हैं और 7 सूखी बालियां हैं। अच्छा, कैसे निकाला? एनालिसिस कैसे की उन्होंने? एनालिसिस ये की, 7 मोटी गायें हैं। अच्छा, 7 मोटी गायों को दुबली गायें खा रही हैं सातों ने। तो पहले क्या है? 7 मोटी गायें हैं। उन्होंने तज्जिया ये किया, एनालिसिस ये की कि 7 मोटी गायें ऐसी है, इनका मतलब ये हुआ कि 7 साल पैदावार बहुत होगी, बम्पर क्रॉप आएगी। जी, फसल बहुत होगी 7 साल, और 7 साल के बाद 7 साल कहत का होगा। तो 7 साल जो कहत का होगा, वो जो 7 साल शुरू में आपने पैदावार की है, इस पैदावार को ये 7 साल कहत के खा लेंगे। मतलब तो पहले तस्करा है 7 मोटी गायों का, तो कहा उन्हें 7 साल कहत के आए, ये 7 साल ये पैदावार के आएंगे, और इसमें खेती करो, गल्लों को जमा करो, और उसके बाद 7 साल जो दुबली गायें जो खा रही हैं, बाद में उनका तस्करा किया गया, बाद में कहत आने वाला है। जी, तो गोया कि पहले है खुशहाली और बाद में उसके कहत है। जी, और उसके बाद 7-7 के इस अदद से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि 7 साल कहत के होंगे और 7 साल अल्लाह तबारक तआला पैदावार के करेगा। तो इस तरीके से उन्होंने ख्वाब से नतीजा निकाला। जो मुअब्बिरीन होते हैं वो ख्वाब सुन करके तज्जिया करते हैं, तज्जिए के बाद उसको निकालते हैं। और बहरहाल ये एक बारीक इल्म है, अल्लाह तबारक तआला ने खुसूसी तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये इल्म अता फरमाया था। तो ये सूरह करीमा आगे तक चली गई है। इस सूरह करीमा के और सारे बहुत सारे असरार हैं जो हम इंशाअल्लाह